أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. بلا شبہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑا.
और ऐ पैगंबर उस वक्त को याद करो जबकि तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर, और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा रखते थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों के तान से डरते थे, हालांकि अल्लाह ही इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब ज़ैद ने उससे मुआमला पूरा कर दिया यानी तलाक दे दी तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मुसलमानों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने में कुछ तंगी न रहे, जबकि वो उनसे मामला पूरा कर दें यानी तलाक दे दें, और अल्लाह का ये हुक्म तो होने वाला ही था और पैगंबर पर उस काम में कुछ मुज़ायक़ा नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया है, और जो पैगंबर पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है, और अल्लाह का हुक्म तो पहले से तजवीज़ किया हुआ होता है। ये सब पैगंबर ऐसे थे जो अल्लाह के पैगामों को जूं के तूं लोगों तक पहुंचाते थे और इस बारे में अल्लाह से डरते थे और उसके सिवा किसी और से नहीं डरते थे, और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबिय्यीन है, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलामुन व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح
عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے اور جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے اے پیغمبر بلا شبہ ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کا خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے ایمان والو جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کر کے پھر ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے طلاق کے سبب سے ان پر کچھ عدت واجب نہیں کہ اس کا شمار کرو تو ان کو کچھ مال و متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دو اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو مال غنیمت میں دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں سب حلال ہیں اور کوئی ایماندار عورت اگر اپنے کو پیغمبر کو بخش دے یعنی بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہے وہ بھی حلال ہے یہ اجازت خاص تمہارے لیے ہے سب مسلمانوں کو نہیں بلا شبہ ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ٹھہرا دیا ہے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو دور رکھو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے دور کر دیا ہے اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تمہارے لیے کچھ مضائقہ نہیں یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور تم جو کچھ ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے اے پیغمبر ان کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ اور بیویاں کر لو خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ایمان والو پیغمبر کے گھروں میں بغیر بلائے مت جایا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اس طرح کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر کھڑے رہ کر مانگو یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہیں یہ سزاوار نہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی نکاح کرو بلا شبہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنی لونڈیوں سے اے پیغمبر کی بیویوں اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو ایذا دیتے ہیں تو بے شک وہ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تطفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے سروں پر سے نیچے لٹکا لیا کریں یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو ان کو ایذا نہ دی جائے گی اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر یہ لوگ تمہارے پاس مدینے میں بہت کم رہنے پائیں گے اور وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور مارے ڈالے جائیں گے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کے دستور میں تم کسی طرح کی تبدیلی نہ پاؤ گے لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار جس دن ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس کے رسول کا حکم مانتے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا تھا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا اے ہمارے پروردگار ان کو دردناک عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اے ایمان والو
तुम उन लोगों की तरह न होना जिन्होंने मूसा को ईज़ा दी तो अल्लाह ने मूसा को बरी साबित कर दिया और वो अल्लाह के नजदीक बड़े मुअज़्ज़ज़ थे। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो, अल्लाह इसके सिले में तुम्हारे अमाल संवार देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो यकीनन वो बड़ी कामयाबी पाएगा। बिलाशुबा हमने अपनी अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया, उससे डर गए और इंसान ने उसको उठा लिया। बिलाशुबा वो जालिम और जाहिल है। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अज़ाब दे और अल्लाह ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों पर रहमत से मुतवज्जो हो और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर। वक़ाल الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही को सदावार है जिसकी मिल्क है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और आखिरत में भी उसी की तारीफ है और वो हिकमत वाला और बाखबर है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है सब उसको मालूम है और वो मेहरबान और बख्शने वाला है। और काफिर कहते हैं कि हम पर क़यामत की घड़ी नहीं आएगी। ऐ पैगम्बर उनसे कह दो कि क्यों नहीं आएगी, मेरे परवरदिगार की कसम वो तुम पर जरूर आएगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है और जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, न आसमानों में और न जमीन में, और कोई चीज उससे छोटी या बड़ी नहीं मगर रोशन किताब में लिखी हुई है।
इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको बदला दे। यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और उम्दा रोजी है। और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में कोशिश की कि हमें हरा दें, उनके लिए सख्त दर्द देने वाला अजाब है। और जिन लोगों को आसमानी किताबों का इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो हक है, और वो उस खुदा का रास्ता बताता है जो गालिब और लायक तारीफ है। और काफिर कहते हैं कि क्या तुमको ऐसा आदमी बताएं जो तुमको ये खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो क़यामत के दिन जरूर तुम नए सिरे से पैदा होगे। या तो उस शख्स ने अल्लाह पर झूठ बांधा है या उसे जुनून है। अल्लाह फरमाता है बात यह है कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सख्त आफत और परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। क्या ये लोग उस चीज की तरफ नहीं देखते जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दें। बिलाशुबा इसमें हर बंदे के लिए बड़ी निशानी है जो अल्लाह की तरफ रुजू करे। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद अन यअमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्द वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर वअसलना लहु ऐन अलक़ित्र वमिन الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی بخشی تھی. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ کشادہ زنہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور تم سب لوگ نیک عمل کرو. جو کچھ تم کرتے ہو بلا شبہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی ہوتی. اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. اور جنوں میں بعض ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے. اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وہ جن سلیمان کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور لگن ایسے بڑے جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی تھیں. اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو جنوں کو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا. پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے تو ہرگز ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. بلا شبہ سبا والوں کے لیے ان کی بستی میں ہماری قدرت کی ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ تھے دائیں اور بائیں. ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ رہنے کو عمدہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگار. تو انہوں نے ہمارے حکم سے اعراض کیا تو ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیج دیا. اور ان کے ان دونوں باغوں کے بدلے میں ایسے 2 باغ دیے جن میں بد مزہ میوے تھے اور جھاؤ کے درخت اور قدرے قلیل بیری کے درخت. یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو سامنے نظر آتے تھے. اور ہم نے ان میں آمد رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ان میں رات اور دن بے خوف و خطر چلا کرو. تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دراز کر دے. اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا. بے شک اس قصے میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور بلا شبہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ وہ اس کے پیچھے چل پڑے مگر ایمان والوں کا گروہ شیطان کے پیچھے نہیں گیا اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا. مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں ہیں. اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ان سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ ہر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے، اور اللہ کے پاس کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بزرگ ہے۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ ان سے کہہ دو نہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور نہ تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہو کہ مجھے ان چیزوں کو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی اس کا شریک نہیں بلکہ وہی اللہ اکیلا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون
और काफिर कहते हैं कि हम ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना उन किताबों को जो इनसे पहले की हैं। और काश तुम इन जालिमों को उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे से रद्द कर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो सरकशों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम जरूर मोमिन हो जाते। सरकश लोग कमजोरों से कहेंगे कि क्या हमने तुमको हिदायत से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी? हरगिज नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे। और कमजोर लोग सरकशों से कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम्हारे रात दिन के मकरू फरेब ने हमें रोका था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें और उसके शरीक ठहराएं। और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में जंजीरें डाल देंगे और उन्हें उसी के मुआफिक सजा दी जाएगी जो वो किया करते थे। और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज तुम देकर भेजे गए हो हम उसके मुनकिर हैं, और कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा। उनसे कह दो कि मेरा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन वअमिल सालिहन फउलाइका लहुम जज़ाउ ज़िअफ़ि बिमा अमिलू वहुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। वल्लज़ीन यस्अून फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। क़ुल इन्न रब्बी यबसुतु अर्रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु वहुव खैरुर राज़िक़ीन। वयौम यहशुरुहुम जमीअन थुम्म यक़ूलु लिलमलाइकति अहाउलाइ इय्याकुम कानू यअबुदून क़ालू सुब्हानक अन्त वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदून अल-जिन्न अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून। فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان नकीर. और तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ऐसी चीज नहीं जो तुमको दर्जे में हमारा मुकर्रब बना दे। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। बस ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो बाला खानों में बेखौफ बैठे होंगे। और जो लोग हमारी आयतों में कोशिश करते हैं कि हमें हरा दें वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। ऐ पैगम्बर उनसे कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है।
اور تم جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ تمہیں ان کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، نہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنہوں کو پوجا کرتے تھے یہ اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا تو دیکھو میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کہ تمہارے اس رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں، وہ تو تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تم ہی کو مبارک، میرا صلہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا پروردگار حق اتارتا ہے، وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ پہنچا اور باطل برباد ہو گیا، وہ پہلی بار پیدا کرے اور نہ دوبارہ پیدا کرے۔ اور ان سے کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا نقصان مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کے سبب ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے۔ بے شک وہ سننے والا اور اپنے بندوں سے قریب ہے۔
اور اے پیغمبر کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو عذاب سے بچ نہ سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ایمان تک ان کی پہنچ کہاں ہو سکتی ہے، اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بغیر دیکھے دور ہی سے گمان کے تیر چلاتے رہے، اور اب ان میں اور ان چیزوں میں جن کی خواہش کرتے ہیں آڑ کھڑی کر دی گئی، جیسا کہ پہلے ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی شک میں پڑے تھے جس نے ان کو الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں، وہ پیدائش میں جس قدر چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کرے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگوں اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے سکے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کے گروہ کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير بھلا جس شخص کو اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے کیا وہ ایماندار آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اے پیغمبر ان بدبختوں پر افسوس کر کے تمہاری جان نہ جاتی رہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ اسے جانتا ہے. اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے. جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو وہ یاد رکھے کہ سب عزت اللہ ہی کے لیے ہے. اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور نیک کام اس کو بلند کرتا ہے. اور جو لوگ دین کے خلاف بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی تدبیریں بیکار ہو جائیں گی. اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا. اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے. اور نہ کسی عمر والے کی عمر زیادہ کی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بلا شبہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اور دو دریا برابر نہیں ہے بلکہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا بھی آسان ہے اور یہ دوسرا کھاری کڑوا. اور تم ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور نیز زیور یعنی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا. یہی اللہ تمہارے پروردگار
है, उसी की बादशाही है। और अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात न माने, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क से इनकार कर दे। और ऐ मुखातब, तुझको खुदाए बाखबर की तरह कोई खबर नहीं देगा। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इन यशअ युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़ वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा वइन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा इन्नमा तुन्ज़िरु अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि व अक़ामुस्सलाह वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिहि व इलल्लाहिल मसीर। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वला अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर इन अंत इल्ला नज़ीर इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व इन मिन उम्मतिन इल्ला ख़ला फ़ीहा नज़ीर व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात व बिज़्ज़ुबुर व बिलकिताबिल मुनीर थुम्म अख़ज़्तु अल्लज़ीन कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर। ऐ लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज़ और तारीफ के लायक है। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ उठाने को किसी को बुलाए तो वो उसमें से कुछ न उठाएगा, अगर से वो उसका क़राबतदार ही क्यों न हो। ऐ पैगम्बर, तुम ऐसे लोगों को डरा सकते हो जो बगैर देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं। और जो शख्स पाक होता है तो अपने ही लिए पाक होता है, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, और न तारीकी और रोशनी, और न छाँव और धूप, और न जिंदे और मुर्दे बराबर हो सकते हैं। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है। और ऐ पैगम्बर, तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून हैं, तुम तो सिर्फ एक डराने वाले हो। बेशक हमने तुमको दीन हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई डराने वाला न गुजरा हो। और अगर ये लोग तुम्हें झुठलाएं तो जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं वो भी झुठला चुके हैं। उनके पास उनके पैगम्बर खुली निशानियां और सहीफे और रोशन किताब लेकर आए थे। फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया तो देखो मेरा अज़ाब कैसा सख्त हुआ। अलम तरा अन्ना अल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फअख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जिबालि जुददुन बीज़ुन व हुम्रुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीब सूद व मिनन नासि वद्दवाब्बि वल अनआमि मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शा अल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। इन्न
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے میوے پیدا کیے اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں بعض سفید اور بعض سرخ کہ ان کے بھی رنگ مختلف ہیں اور بعض بہت گہرے سیاہ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چار پایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے فائدے کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی تاکہ اللہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے اور اے پیغمبر یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ متوسط درجے کے ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑی بزرگی ہے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے گھر میں لا اتارا جہاں ہم کو نہ رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی اور اس کے برخلاف جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے وہاں ان کو نہ موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ اس دوزخ میں
चिल्लाएंगे कि अय हमारे परवरदिगार हमको दोज़ख से निकाल दे, हम नेक अमल किया करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो हम पहले किया करते थे। हम उनको जवाब देंगे कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो नसीहत हासिल करना चाहता हासिल कर लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तो अब अज़ाब के मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन्नल्लाह अलीमु गैबिस समावाति वल अर्ज़ि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फिल अर्ज़ फमन कफ़र फअलैहि कुफ्रुहु वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम इन्द रब्बिहिम इल्ला मक़ता वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा। क़ुल अरअय्तुम शुरकाअकुम अल्लज़ीन तद'ून मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात अम आतैनाहुम किताबन फ़हुम अला बय्यिनतिन मिन्हु बल इन य'iदु ज़ालिमून बअ्दुहुम बअ्दन इल्ला गुरूरा। इन्नल्लाह युम्सिकु अस्समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला वलइन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बअदिहि इन्नहु कान हलीमन गफूरा। فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا। बिलाशुबा अल्लाह ही आसमान और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है। बेशक वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। वही तो है जिसने जमीन में तुमको अगले लोगों का जानशीन बनाया, तो जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ेगा, और काफिरों के लिए उनका कुफ्र उनके परवरदिगार के नजदीक नाराजगी ही बढ़ने का सबब होता है, और काफिरों के लिए उनका कुफ्र नुकसान ही ज्यादा करता है। ऐ पैगम्बर उनसे कह दो कि भला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की, या बताओ कि आसमानों में उनकी शिरकत है, या हमने उनको किताब दी है जिसकी वो सनद रखते हैं। इनमें से कोई बात भी नहीं, बल्कि जालिम जो एक दूसरे को वादा देते हैं महज धोखा है। बिलाशुबा अल्लाह ही आसमान और जमीन को थामे हुए है कि वो अपनी जगह से टल न जाए, और अगर बिलफर्ज टल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बिलाशुबा वो पुरजुबार और बख्शने वाला है। और ये कुफ्फार कुरैश बड़ी बड़ी कसमें खाते थे कि अगर उनके पास कोई डराने वाला आए तो ये जरूर हर एक उम्मत से बढ़कर हिदायत पर हो, मगर जब उनके पास डराने वाला पैगम्बर आया तो उससे
ان کو نفرت ہی بڑھی اور انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری بری تدبیریں کرنا اختیار کیا، اور بری تدبیر کا وبال اس کے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ لوگ اگلے لوگوں کی روش ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم اللہ کے دستور کو ہرگز ٹلتا ہوا نہ دیکھو گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی اس کو عاجز کر سکے، بلا شبہ وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگے تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والا بھی نہ چھوڑے، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم پیغمبروں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن اللہ غالب اور مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے رکھے ہیں، بس وہ دھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سر اوپر کو اُلل رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اے پیغمبر، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں کہ تم ان کو عذاب الہی سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، تو اس کو بخشش اور عمدہ بدلے کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے اور جو نشان پیچھے چھوڑ گئے سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ
إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم और ऐ पैगंबर उन लोगों से गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास कई पैगंबर आए यानी जब हमने उनके पास 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया फिर हमने तीसरे पैगंबर से दोनों को कुव्वत दी तो उन्होंने बस्ती वालों से कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह महज मामूली आदमी हो और खुदाए रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की तुम महज झूठ बोलते हो पैगंबरों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है लोगों ने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं अगर तुम बाज न आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी पैगंबरों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है क्या इसको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की गई बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो और शहर के उस किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि अरे मेरी कौम के लोगों पैगंबरों की राह पर चलो और ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते हैं और वो खुद सीधे रास्ते पर हैं और मेरे पास कौन सा उज़र है कि मैं उस माबूद की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे क्या मैं अल्लाह को छोड़कर ऐसे फर्जी माबूदों को इख्तियार करूं कि अगर रहमान मुझे मुसीबत पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ काम न दे
اور نہ وہ مجھے مصیبت سے چھڑا سکے. اگر میں ایسا کروں تو بے شک کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں تو میری بات سن رکھو. جب وہ شہید کر دیا گیا تو ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس شہید کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، بلکہ صرف ایک سخت آواز بھیجی تھی تو ناگہاں وہ اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے. افسوس ایسے بندوں کے حال پر کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.